عوام پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 200 سے زائد اشیاء ضروریہ پر سبسڈی ختم۔ مسالہ جات، چاول، دالیں، گھی، کوکنگ آئل، بیسن کی قیمتوں میں اضافہ۔ چائے کی پتی، مشروبات، ڈبے کا دودھ بھی مہنگا ہو گیا۔ کورونا متاثرہ گھریلو صارفین پر بجلی گرا دی گئی۔ کمرشل اور صنعتی صارفین کو 3 ماہ کے بل معاف۔ وفاق کا گھریلو، کمرشل، صنعتی صارفین کے لیے دوہرا معیار سامنے آ گیا۔ گھریلو صارفین کو صرف اقساط کی صورت میں بل ادا کرنے کی سہولت دی گئی۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 580 مریض سامنے آ گئے۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 22,037 تک پہنچ گئی۔ کورونا سے 19 مزید اموات، کل تعداد 381 ہو چکی ہے۔ 6,326 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب، جبکہ پولیس میں کورونا کیسز کی تعداد میں اضافہ۔ ایس پی سیکیورٹی میں بھی کورونا وائرس کی تصدیق۔ اب تک پولیس میں کورونا کیسز کی تعداد 114 ہو گئی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مزید 12 ملازمین کورونا وائرس کا شکار۔ ملازمین کے ٹیسٹ مثبت آنے پر کوارنٹین سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ ملازمین میں ایڈمن، فائنانس، ڈرائیور، سیکیورٹی ونگ کے افراد شامل ہیں۔ ادھر محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب میں بھی کورونا کا وار۔ پلاننگ ونگ کے 2 ڈپٹی سیکرٹریز میں کورونا کی تصدیق۔ سول سیکریٹریٹ میں محکمہ ہائر ایجوکیشن دفتر سیل کر دیا گیا۔ خوابوں کے شوقین لاہوریوں کے لیے اچھی خبر۔ پنجاب حکومت کا ریسٹورینٹس کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت کی سفارش کرتی علیم خان کی زیر صدارت اجلاس میں عید تعطیلات کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پنجاب میں مارکیٹس اور شاپنگ مالز کے اوقات کار صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہی رکھنے کا فیصلہ۔ ضلعی انتظامیہ اور صدر اکبری منڈی کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ اکبری منڈی کو پورا ہفتہ کھلی رکھنے پر اتفاق۔ منڈی کے کھلنے کا دورانیہ شام 5 بجے ہی ہوگا۔ عید کے بعد اکبری منڈی میں رش نہ ہونے کے برابر رہا۔ عید کی چھٹیاں ختم، پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ پردیسی بڑی تعداد میں واپس پہنچنا شروع ہو گئے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے بنائے گئے SOPs کو ہوا میں اڑا دیا۔ مسافر ماسک، ہینڈ سینیٹائزر، گلوز اور بغیر ٹمپریچر چیک کیے سفر کرنے پر مجبور۔ ٹرینز میں بھی پردیسیوں کا رش بڑھ گیا۔ لاہور سے کراچی جانے اور آنے والی ٹرین میں مسافروں کی تعداد 100% ریکارڈ۔ شہر میں گرد آلود ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ درجہ حرارت میں نمایاں کمی، آج سے بارشوں کا امکان۔ ادھر شہری گرمی بھگانے کے لیے نہر پہنچے تو پولیس نے نہانے سے روک دیا۔ پولیس کی جانب سے نہر کے اعتراف میں گشت کا سلسلہ جاری۔ پنجاب حکومت کا پہلا میگا پروجیکٹ سست روی کا شکار۔ فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کا ورک آرڈر 10 روز بعد بھی جاری نہ ہوا۔ مقبول ایسوسی ایٹس نے ورک آرڈر کے بغیر ہی تنصیبات ہٹانا شروع کر دی۔ PHA کی راضی پر کیمپ آفس بھی قائم کر دیا گیا۔ لاک ڈاؤن کے منفی اثرات، سیلز ٹیکس وصولی میں نمایاں کمی۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کو مئی میں 19.91% کے شارٹ فال کا سامنا۔ بینکنگ کے شعبے سے رواں ماہ 96 کروڑ 54 لاکھ 42 لاکھ سیلز ٹیکس جمع کیا۔ اتھارٹی نے گزشتہ سال 1 ارب 15 کروڑ 76 لاکھ 87 ہزار سیلز ٹیکس جمع کیا تھا۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 6 پیسے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 80 پیسے مہنگا۔ قیمت 162 روپے کے قریب جا پہنچی۔ شہر میں مرغی کے گوشت کی قیمت میں کمی نہ آ سکی۔ مرغی کے گوشت کی سرکاری قیمت 260 روپے فی کلو مقرر۔ مرغی کا گوشت سرکاری نیٹ نامے پر فروخت نہ ہو سکا۔ زندہ مرغی 260 روپے میں فروخت ہوتی رہی، جبکہ مرغی کا گوشت 350 روپے فروخت ہوتا رہا۔ جیلوں کا فرسودہ نظام تبدیل کر کے جدید تقاضوں پر ڈھالنے کا فیصلہ۔ نئے رولز تیار کرنے کا فیصلہ۔ IG جیل کی سربراہی میں 9 رکنی کمیٹی نے نئے رولز پر کام شروع کر دیا۔ کمیٹی پرانے اور غیر متعلقہ رولز ختم کر کے نئی سفارشات دے گی۔ نئے رولز میں IT سمیت ملاقاتوں کے نئے طریقہ کار بھی شامل ہوں گے۔ لاہوریوں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلز غیر محفوظ۔ لاہور پولیس گاڑی چوری کے واقعات روکنے میں بری طرح ناکام۔ IG کو پیش کردہ رپورٹ نے لاہور پولیس کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔
रवा साल के पहले 100 दिनों में शहरियों की 59 मोटरसाइकिल्स और 294 गाड़ियां चोरी हुई। आईजी पंजाब शेब दस्तगीर लाहौर पुलिस की कारकर्दगी पर बरहम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों से बिजली गायब, लेस्को की जानिब से इंतजाम न किए जा सके। समनाबाद के इलाके अनवर पार्क में गुज़श्ता 5 घंटे से बिजली बंद। सफदरदार पी ब्लॉक में गुज़श्ता 8 घंटों से बिजली गायब। शहरियों को मुश्किलात का सामना, शिकायत के बावजूद बिजली बहाल न हो सकी। वज़ीर मेहनत अंसर मजीद नियाजी के खिलाफ बदउनवानी की शिकायत। नैब ने वज़ीर मेहनत के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ीर लेबर पर इख्तियारात की मुबैना तौर पर नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया। मुतल्लिका इदारों से इब्तदाई रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। एहतसाब अदालत में साफ पानी कंपनी केस में बड़ी पेशरफ। कमर इस्लाम राजा समेत 16 मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तें गैर फ़ाल। अदालत का नैब को रेफरेंस फाइल करके ट्रायल शुरू करने का हुक्म। तरमीमी ऑर्डिनेंस की हैसियत खत्म होने के बाद दरखास्तों को गैर फ़ाल कर दिया गया। मराआत की पेशकश, पैसों का लालच और इक्तसादी पाबंदियों की धमकियां कारगर साबित ना हुई। पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके अपने आप को पहली इस्लामी एटमी कुव्वत मनवा लिया। मुल्क भर में यौम तकबीर कौमी जोशो जज्बे से मनाया गया। कोरोना खदशात के बाइस तकारीब पुरवकार मगर सादगी से मुनक्किद की गई। पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए। ये दिन हम सब के लिए नाकाबिले फरामोश है। शहबाज शरीफ का मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में यौम तकबीर की तकरीब से खिताब। बोले, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। शाहिद खकान अब्बासी और साद रफीक बोले, क्रेडिट नवाज शरीफ, जियाउल हक, जुल्फिकार अली भुट्टो, डॉक्टर कदीर और डॉक्टर समर मुबारक मंद को जाता है। तकरीब में तैयारा हादसे के शुहदा, सेनेटर परवेज रशीद के भाई और कोरोना वायरस से इंतकाल करने वालों के लिए दुआ की गई। एटमी धमाकों का क्रेडिट बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने के मुसादिक है। एटमी बिल इत्तेफाक फाउंड्री में तैयार हुआ तो क्रेडिट देने को तैयार है। नून लीग के एटमी धमाकों का क्रेडिट लेने पर वजीर इत्तलाआत का रद्द अमल। बोले, 80 की दिहाई में कौम पेट पर पत्थर बांधकर एटमी बम की तैयारी कर रही थी। दुनिया जानती है नवाज शरीफ एटमी धमाकों के खिलाफ थे। पंजाब असेंबली का बजट इजलास 5 जून को तलब कर लिया गया। इजलास 5 जून दोपहर 3 बजे शुरू होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से MNA आमिर डोगर और मुंतखब नुमाइंदगान की मुलाकात। आमिर डोगर और अवामी नुमाइंदगान ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को ईद की मुबारकबाद दी। मुल्तान के तरक्याती पैकेज, मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त पर भी बातचीत की गई। कोरोना वबा से निपटने के लिए किए जाने वाले इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की लाहौर हाई कोर्ट बार आमद। राना सनाउल्लाह ने लीग की वकला के साथ मिलकर यौम तकबीर पर केक काटा। तकरीब में हाई कोर्ट बार के सदर समेत दीगर की शिरकत। उधर MPA कमल लियाकत एडवोकेट ने खवातीन वर्कर्स के हमराह यौम तकबीर के सिलसिले में केक काटा और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ की। सैयद अंसार नकवी की शहादत पर ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी। डीन ऑफ लाहौर कैथीड्रल पादरी शाहिद मेराज की CD42 दफ्तर आमद। सैयद अंसार नकवी की शहादत पर इजहार ताज़ियत। कराची तैयारा हादसे के शुहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जबकि डायरेक्टर नियो न्यूज़ मोहम्मद उस्मान और लीगी रहनुमा कैसर अमीन भट्ट की भी CD42 आमद। अंसार नकवी की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया और फातिह ख़्वानी की। गवर्नर पंजाब की CEO अर्बन यूनिट खालिद शेरदिल शहीद की रिहाइशगाह पर आमद। तैयारा हादसे में शहीद होने वाले खालिद शेरदिल के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। गवर्नर चौधरी सरवर बोले, खालिद शेरदिल मेहनती, फर्जशनास और ईमानदार ऑफिसर थे। MPA ख्वाजा सलमान रफीक की तैयारा हादसे में शहीद फरीद अहमद चौधरी के घर आमद। ख्वाजा सलमान रफीक ने शहीद फरीद अहमद चौधरी के अहले खाना से ताज़ियत की। बोले, दुख की इस घड़ी में गमज़दा खानदान के साथ हैं। जबकि सदर PTI सेंट्रल पंजाब एजाज अहमद चौधरी शहीद एयर होस्टेस अनम मकसूद खान के घर गए।
والد اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ کراچی طیارہ حادثہ، UHS کی ٹیم نے مزید لاشوں کی شناخت کر لی۔ شہید ہونے والے نامور بینکر زین پولانی کی لاش کی شناخت ڈینٹل ریکارڈ اور دل میں پڑے سٹنٹ کی مدد سے ہوئی، جبکہ کراچی کی کرن شاہد کو دانتوں کے علاج کے ریکارڈ سے پہچان لیا گیا۔ ساجد صدیق کو 3 ماہ کے لیے DG سول سروسز کا اضافی چارج مل گیا۔ گریڈ 21 کے آفیسر ساجد صدیق نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی تعینات ہیں۔ ہر حکومت میں کاشتکار کا استحصال ہوتا ہے۔ چینی مافیا کے خلاف رپورٹ شائع کرنے پر حکومت کے مشکور ہیں۔ لوٹی ہوئی رقم واپس لائی جائے۔ پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد محمود کھوکھر کی پریس کانفرنس، بولے وزیر اعظم آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کپاس والے علاقوں میں شوگر ملز ختم کروائی جائیں۔ عوام نے 50 روپے کلو والے چینی 80 روپے میں خریدی۔ سب کچھ کھول دیا، تھیٹرز بھی کھول دیے جائیں۔ پنجاب بھر کے اسٹیج فنکاروں، پروڈیوسرز اور تکنیکاروں کی لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس۔ اداکار نسیم وکی، افتخار ٹھاکر، کیسر پیا، امانت چند، پروڈیوسر ارشد چودھری، اسٹیج پروڈیوسر کیسر ثناء اللہ خان اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کی۔ بولے اگر تھیٹرز نہ کھلے تو فنکار خود سوزیاں کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ملاحقہ 7 ہاسپٹلز کے MS اور سینئر پروفیسرز کا اجلاس۔ کوٹ خواجہ سعید، نواز شریف یکی گیٹ ہاسپٹل میں انتہائی نگہداشت یونٹ، وینٹیلیٹر بیڈز کے قیام اور توسیع کا فیصلہ۔ VC کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی خالد مسعود گوندل کا یونیورسٹی سے ملاحقہ تمام ہاسپٹل انتظامیہ سے مل کر کام کرنے کا عزم۔ میڈیکل اینڈ ڈینٹل پروفیشنل سپلیمنٹری امتحانات 1 جون سے ہوں گے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے امتحانی مراکز پر بہتر انتظامات کیے جائیں گے۔ بغیر امتحان پاس کیے کسی امیدوار کو اگلی کلاس میں پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ امیدواروں کو مقررہ وقت امتحانی مراکز پہنچنے کی ہدایت۔ امیدوار کو بغیر ماسک کے امتحان میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ چیئرمین پیمرا محمد سلیم بے کی والدہ انتقال کر گئی۔ مرحومہ کی نماز جنازہ فیصل ٹاؤن C بلاک مدنی مسجد میں ادا۔ نماز جنازہ میں DGM پیمرا میاں آصف علی حسنین، جنرل سیکرٹری کیبل ایسوسی ایشن شوکت علی چودھری سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ گل خانے کا انعقاد بعد نماز عصر ان کی رہائش گاہ پر کیا جائے گا۔ کل متعلق علماء بورڈ کا اجلاس، قصور میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات پر تشویش کا اظہار۔ علماء کہتے ہیں کہ مغربی ممالک چائلڈ پورنوگرافی کو جنسی زیادتی کا بڑا سبب قرار دے چکے ہیں۔ پاکستان میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے لیے قانون سازی کی جائے۔ مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام PP 170 میں یوم تکبیر کے حوالے سے تقریب۔ اہتمام ساجد گجر کی جانب سے کیا گیا۔ MNA رانا مبشر، عمران ثریا اور دیگر لیگی رہنماؤں کی شرکت۔ لیگی رہنما بولے پاکستان کے لیے یہ دن انتہائی خوشی کا دن ہے۔ میاں نواز شریف کا ملک کی ترقی کے لیے کام ناقابل فراموش ہے۔ اور PCB ہائی پرفارمنس سینٹر تعیناتیاں کر دی گئیں۔ گرانٹ بریڈ برن سربراہ، سکلین مشتاق انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے ہیڈ، اثر ملک مینیجر، ندیم خان کو ڈائریکٹر لگا دیا گیا۔ گرانٹ بریڈ برن کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ وابستہ رہنا اعزاز کی بات ہے۔ سکلین مشتاق بولے اہم ذمہ داری سونپنے پر PCB کا شکر گزار ہوں۔